بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ گوشت کے اندر بھی خون لگا رہ جاتا ہے، چکن میں بھی، مرغی کے گوشت میں بھی، اور کئی گوشت میں بھی ایسی کہ ذبح کرنے کے بعد جو بہہ گیا خون، لیکن کچھ خون جمع رہ جاتا ہے اگر وہ کافی بڑی مقدار میں، اور ویسے ہی اس کو پکا لیا تو اس نے حرام پکایا ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے گوشت کو دھلا جائے کہ وہ بچے ہوئے خون کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر یہاں پر قرآن میں آیا ہے۔ السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے اچھا بیان، سنے گا تو انشاءاللہ نفع ہوئے گا۔ اب چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ہر سال مسلمانوں کے درمیان یہ ذکر بڑے زور و شور سے آتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ مومنین اس کا سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال کربلا کی داستانیں کیوں سناتے ہیں۔ آدمی اگر ایک کہانی سنا ہو تو دوسری مرتبہ سننے کا اس کو دل نہیں کرتا، یا اگر بہت انٹرسٹڈ ہے تو دوسری مرتبہ سن لے گا، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا۔ لیکن مجھے بتاؤ، بچپن سے ہر سال آپ شوق سے سنتے ہیں یا نہیں امام حسین کو؟ اور کبھی مقرر سے یہ نہیں کہتے یا سنانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ ہر سال یہی سنایا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہم اگر ہر سال کربلا کی داستانیں سناتے ہیں تو چلو مان لیا کہ کوئی مولوی صاحب لوگوں نے یہ شروع کر رکھا ہو، لیکن یہ کروڑوں کے عوام کیا پاگل ہے جو ہر سال سننا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں بات یہ ہے، میں اس کو ایک فلسفے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ آپ کے باپ کا کلمہ بھی یہی تھا، آپ کے دادا کا کلمہ بھی یہی تھا، پردادا کا بھی کلمہ یہی تھا، سالوں پہلے بھی جائیں تو صحابہ، تابعین، اولیاء کا کلمہ بھی یہی تھا۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں یہی کلمہ، اور آج بھی ہم اس کلمے کو ایک ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کلمہ بہت پرانا ہے، اسی کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نیا کلمہ نہیں آئے گا، پرانا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن پڑھنے میں کبھی کسی کو اکتاہٹ بھی نہیں آتی۔ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہوگا شوق سے اس کا ورد کرتا ہے۔ جہاں پر بھی ذکر کر کے دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اکتاہٹ نہیں آتی، بے چینی نہیں ہے، اس میں جدت ہے، اس میں نیا پن ہے۔ یہ کلمہ ہر صدی کا ہے، ہر زمانے کا ہے۔ تو 14 صدیوں سے جب کلمہ پرانا نہیں ہوا تو پھر وہ بات ہمیں یاد آتی، حسین اعظم ہے کون جس کو اس شعر سے سمجھا گیا ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ تو لا الہ کی جڑ کا نام، لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے، تو جس طرح کلمہ پرانا نہیں ہوتا اسی طرح حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، اور پھر یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہے۔ صرف آپس کی بات نہیں کر رہا میں، کسی دوسرے کے ساتھ بھی جو جنگیں ہوتی تھی اس وقت یہ سب حرام ہو جاتی، سب تلواریں نیچے رکھ لیے جاتے حرمت والے مہینوں۔ لیکن تف ہے، لعنت ہے اس یزیدی فوج پر جس نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، اور نہ ہی کفار و مشرکین سے ان کا مقابلہ تھا، بلکہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مقابلہ تھا، اہل بیت اطہار سے مقابلہ تھا۔ حرمت والے مہینوں کی دھجیاں اڑا دی گئی، کربلا کے اس میدان کو پورا لالا زار کر دیا، اس طرح خون ریز کر دیا گیا
ہر جگہ اہل بیت کے ٹکڑے نظر آتے تھے. وہ ایک عظیم سانحہ ہے, ایک عظیم حادثہ ہے جس کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حرمت والے مہینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی. اور اس محرم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں, وہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 عمل زندگی میں کبھی ترک نہیں کرتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے. وہ کیا ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے. عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے. اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. بڑا تاریخی دن ہے, اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی ہے. 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا. عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنو سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ, عبادت کے لیے لگ جاؤ. اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا. اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا, اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے. عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں. آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا, وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی, وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا, وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی, فرعون غرق ہو گیا, پانی میں ڈبو دیا گیا, وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن. لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے, وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن. اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو, اپنے اس نور نظر کو, جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے. جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم, اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے, اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے, اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے. ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے. جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. کہا اے جبرائیل حسین کو رہنے دو, اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا بھی نور ہے. پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا, اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے تھے. امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے. دوش نبوت جن کی سواری ہو, اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھتے تھے. کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے تھے. کبھی حضور منبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے, دوسرا دوسرے قدم کو پکڑا ہوا ہے. یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی. صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے. آپ کو میں بتاؤں ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا. امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی, امام حسین, اور ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا, 2.5 سال آپ نے خلافت کی. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا,
اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا؟ ایسے روب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام سے۔ ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی۔ تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا، تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ، اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کانپ جاتے تھے۔ بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے گی۔ کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ، حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے۔ حضرت حسین آئے اور وہ شہزادے کے اندر جو روب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا، خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ، کس طرح سے تم نے کہا تھا، بول کے بتاؤ۔ حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے، آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا، جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں، وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں، بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں، اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں۔ حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ۔
تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ. حضرت عمر اتر گئے. یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اترا اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے. سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی ہے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہیں بیٹھا رہوں. یہ مقام تھا امام حسین کا. بچپنے کی بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں. حضرت عمر خطبہ دینے لگے. عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں. دنیا نے امام حسین کی داستانیں کربلا کی بہت سنائی، اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے. وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں. جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی، یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے. اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے، تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے. بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ گوشت کے اندر بھی خون لگا رہ جاتا ہے. چکن میں بھی، مرغی کے گوشت میں بھی، اور کئی گوشت میں بھی ایسی کہ ذبح کرنے کے بعد جو بہہ گیا خون، لیکن کچھ خون جمع رہ جاتا ہے اگر وہ کافی بڑی مقدار میں، اور ویسے ہی اس کو پکا لیا تو اس نے حرام پکایا ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے گوشت کو دھلا جائے کہ وہ بچے ہوئے خون کی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر یہاں پر قرآن میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردہ کھانا. مردہ کھانا اللہ حرام فرمائے. مردہ کوئی بھی جانور، وہ چاہے حلال جانوروں میں مرغی ہو، مرغا ہو، بیل، بکری، یہ سب جو بھی اگر مر گئے تو ان کا کھانا حرام ہے. اور خون والدم، اللہ فرماتا ہے خون کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، اس کا کھانا حرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر چھوڑے گئے ہوں، کسی بھی نام پر اللہ کے علاوہ دوسرے نام پر ذبح ہوا ہو، دوسرے کے نام پر چھوڑا گیا ہو، تو ایسا جانور کھانا بھی آپ کے لیے اللہ نے حرام فرمایا. 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں. میں آج سوچا تھا اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ خنزیر کے گوشت کو حرام کیوں کہا. کبھی آپ نے ریسرچ کیا ہو تو معلوم ہوگا خنزیر کے اندر جتنی شہوت ہے وہ دنیا کی سب سے غلیظ، وہ ایسا جانور ہے غلاظت میں رہتا اور غلاظت کھانا اس کے لیے نارمل چیز. اور جس جانور کو بندہ کھاتا ہے اس کی حرکتیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں. اسی لیے انگریزوں میں شہوت زیادہ ہے، وہ عیاش اوپن رہنے والے. خنزیر کا اور سور کا گوشت کھانے کی عادت وہاں بہت زیادہ ہے. اب مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ چیزیں دنیا ہمارے سامنے پروس رہی ہے، اور تمہارا بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھار لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو، جو بھی باہر دکھا اس کو آرڈر کر لیا اور کھا لیا. چکن یہ جہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے تمہیں کچھ پتا؟ مری ہوئی مرغیاں کتنی بیچی جاتی ہیں یہ تو سب کو پتا بھی ہے. مری ہوئی مرغیاں خریدنے والے لوگ موجود ہیں، بیچنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں خود بتایا ہے. اور یہ راستے پر بکنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے چکن فرائیڈ رائس، چکن شاورما، بس یہ زبان کی لذت ہے جو اس کو حرام کاریوں پر ابھارتی. اور جب حرام لقمے اس زبان سے اندر جاتے ہیں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان کے اندر بے حیائی اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں آ جاتا ہے. وہ ہر گناہ کو، ہر برائی کو ہلکے میں لینے لگ جاتا ہے. کیوں؟ حرام روزی اس کے اندر جا رہی ہے. خاص طور پر اس کا یہ 4 چیزیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا خون کا کھانا حرام ہے. کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے دیہاتوں میں تو خون قصاب لوگ جمع کرتے ہیں ایک کھٹوری میں
اور وہ کلیجی کی طرح بن جاتا ہے، اور اس کو بھی بیچتے ہیں اور اس کو بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی بناتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ سخت حرام ہے۔ اور یہ تو چلے آپ کو گھن لگ رہی ہے کہ لوگ کیسے کٹوری میں خون کو جمع کر کے اس کو کلیجی کی طرح بنا کر کھا لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ گوشت کے اندر بھی خون لگا رہ جاتا ہے، چکن میں بھی، مرغی کے گوشت میں بھی، اور کئی گوشت میں بھی ایسی کہ ذبح کرنے کے بعد جو بہہ گیا خون، لیکن کچھ خون جمع رہ جاتا ہے اگر وہ کافی بڑی مقدار میں، اور ویسے ہی اس کو پکا لیا تو اس نے حرام پکایا ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے گوشت کو دھلا جائے کہ وہ بچے ہوئے خون کے اثرات بھی اس کے اندر نہ موجود ہو۔ دو چیزیں ہو گئی، خون کا اور مردار کا۔ اور خنزیر کا گوشت، اس کو آج اتنا عام کر دیا گیا ہے یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، پورک، اور اس کو الگ الگ کوڈ کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلایا جاتا ہے۔ اب اس کی چربی کا الگ استعمال ہے، اس کی ہڈیوں کا الگ استعمال ہے، اس کی جلد کا، اس کی اسکن کا الگ استعمال ہے۔ تو خنزیر کا استعمال، اس کی فارمنگ دنیا میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ چکن کی فارمنگ تو بہت بعد میں کی جانے لگی، لیکن خنزیر کی، سور کی فارمنگ بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور اس کو بہت بڑے پیمانے پر اس کی فارمنگ ہوتی ہے اور اس کو پروسا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے، انہوں نے بہت سارے آگے کی باتیں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں بھوشمانی کہتے ہیں، کچھ علماء نے اپنے علم کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے پریڈکشن کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سے حضرت عبد القاہر بغدادی کی بات میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہند کے مسلمان ایک وقت آئے گا جب وہ خنزیر کھایا کریں گے۔ حیرت ہوتی ہے، اور میں یہ ٹاپک پر آج سے تقریباً 8 سال پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس پر بھی چکن پولیٹری والوں نے ہم کو نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے کہ آپ نے چکن کو لے کر کے اتنا بولا ہے تو ہمارے بزنس پر اس کو فرق پڑتا ہے، تمہارا حرام بزنس گیا بھاڑ میں۔ یہ جو مسلمانوں کو جس چیز سے تم پروس کر کے اس کے خلاف بولنے پر تم کہتے ہو کہ ہمارا بزنس نقصان میں آئے گا، فلاں ہوگا، ایسی تو چیزوں کو ہم زندگی بھر بیان کرتے رہیں گے۔ ہم ہی اس چیز کے لیے کہ مسلمان کو حرام کھانے سے بچائیں۔ کئی ایسے علاقے ہم نے سنے پیزا اور برگر کے، وہاں پر خنزیر کا گوشت اس میں عام طور پر پروسا جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اب آپ ڈرے تو ہیں، لیکن میرے عزیزو، اتنا احتیاط رکھو اپنے کھانے پینے میں، اتنا احتیاط رکھو کہ باہر کے کسی بھی سورس سے آنے والی چیز بغیر تحقیق کے آپ نہ کھائیں۔ جب تک آپ کو اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو تب تک آپ نان ویج کو نہ ہاتھ لگائیں۔ آج کے دور کی آپ کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے، ایک بار کسی کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے تو اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے، گھر تو گھر، اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ بے ادب بچے، بدتمیز بچے پیدا ہوتے ہیں، رزق حرام ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھیں، کھانے پینے میں ہمارے حلق سے اترنے والی چیز، گوشت کھانا واجب اور فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ہاں بغیر اس کے زندہ بھی رہ سکتا ہے آدمی۔ تو جہاں ایسی نوبت ہے، کسی ایسی جگہ پر آپ گئے ہوئے ہو جہاں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں حلال طریقے سے ذبح ہوا ہو، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ فرض اور واجب ہے کہ گوشت کھا ہی کے رہوں گا۔ لوگ اتاولے ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ نان ویج نہیں مل رہا ہے تو کیسے چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ کیسے نہیں چلے گا؟ کچھ لوگ بیڑی سگریٹ والے جو بولتے ہیں کہ نہیں 1 گھنٹے بھی نہیں رہ پاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں پھر سحری سے افطاری تک کیسے رہتے ہیں؟ بغیر اس کے رہتے ہیں۔ نظام تم نے دماغ میں بنایا ہے، اللہ نے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ تم چاہو تو اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، تم جس طرح سے اس کو ٹریننگ دیتے ہو یہ جسم ویسا ہی قبول کرتا ہے۔ تو کھانے پینے میں احتیاط یہ بہت ضروری ہے۔ اور اخیر میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں ان کو بھی کھانا حرام ہے۔ اب یہ
آیت جو ہے اس کو کچھ وہابی لوگ ہمارے اوپر بھی فٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ فرمایا گیا اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چھوڑے ہوئے جو جانور ہیں ان کو کھانا حرام ہے. تو سنی لوگ غوث پاک کے نام پہ بکرے چھوڑتے ہیں, غریب نواز کے نام پر بکرا ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے. کفار و مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ ذبح کرتے تھے تو اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلی چڑھاتے تھے, ان کے نام پر کاٹتے تھے. اس کی حرمت قرآن میں بیان کی گئی. اگر کسی بکرے کو بزرگوں کے نام پر ایسی چھوڑا گیا ہے تو صرف اس کو نسبت دی گئی ہے, لیکن جب ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ ہی, کبھی غوث پاک کا نام لے کر ذبح نہیں کریں گے. غریب نواز, ارے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بھی ذبح نہیں کر سکتے, کسی کا نہیں. ذبح کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کا نام. تو آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسرے کسی کے نام پر ذبح کیے ہوئے ہوں, حلال کیے گئے ہوں, حلال کر مطلب ذبح کیے گئے ہوں, ان جانوروں کا کھانا حرام ہے. اور بیچارے کچھ لوگوں نے ہمارے اوپر فٹ کیا ہے, غوث پاک کے نام پر یہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, غریب نواز کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے یہ خود بھی جو ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو بکرے تو بہت سارے لوگوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی نے خرید کر, آپ بکرا خرید کر کے لائے تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ ڈاکٹر کا بکرا ہے, یہ تو کہیں گے یہ تو احمد کا بکرا ہے, زید کا بکرا ہے, خالد کا بکرا ہے. نام تو دیا نا, جس کا بکرا ہے اس کا نام دیا. تو بیچارے یہ وہابی بولیں گے کہ یہ احمد کا بکرا حرام ہو گیا, خالد کا بکرا حرام ہو گیا کیونکہ اس کے نام پر آ گیا. تو دیونار کے سارے بکروں کو کہو اللہ کے بکرے ہیں, یہ نہیں کہیں گے. اور دوسرے یہ تو نام کے بکرے ہو گئے, اور کچھ تو ہوتے ہیں راجستھانی بکرا, پنجابی بکرا, یو پی کا بکرا, تو پھر علاقے کا بھی نام دے دیے تو بھی بکرا حرام ہو جائے. اس کا مطلب سمجھو کہ بکرے کو یا کسی بھی جانور کو کسی غیر کے نام پر ذبح کیا گیا تب وہ حرام ہے. زندگی میں اس کو نسبت دی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں, بلکہ وہ نسبت دینے سے ممتاز ہو جاتے ہیں. بزرگوں کے نام سے اگر کسی جانور کو نسبت بھی مل جاتی ہے تو وہ ممتاز ہوتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے, اصحاب کہف کا کتا, اصحاب کہف کا کتا, جو اصحاب کہف کے ساتھ کتا چلتا رہا, ان کے ساتھ غار میں جا کر سویا بھی. حدیث میں ملتا ہے کہ جانوروں کو قیامت کے دن معدوم کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, لیکن اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا. ارے کتا, وہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنے تھے اصحاب کہف, ان کی صحبت اختیار کیا اللہ والوں کی, کتا ہو کر کے جنت میں گیا. اور پھر آپ سوچئے انسان ہو کر اگر اولیاء کی صحبت اختیار کرے تو کیا اس کو اس نسبت کی برکت نہیں ملے گی؟ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر سمجھو. آپ نے غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہا تھا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. یعنی سرکار غوث پاک آپ کا پنجہ, یہ پنجہ ہوتا ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. سرکار غوث پاک آپ کا پنجہ جس کے پیٹھ پر ہو, آپ کی حمایت جس کے ساتھ ہو, وہ دب کیوں سکتا ہے؟ وہ کبھی کسی سے دبے گا نہیں, دبے گا. کیوں؟ ایک واقعہ بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. خطرے میں لاتا نہیں مطلب ڈینجر کا مطلب نہیں ہے, خطرہ خاطر میں لاتا نہیں, یعنی دل پہ ذرا برابر پرواہ بھی نہیں کرتا کہ سامنے شیر کھڑا ہے. کون؟ دربار غوث کا کتا. واقعہ تھا کہ آپ کے دربار پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کمزور کتا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں. اور وعلیکم. اب حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا, تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں, اور پھر بعد میں ملتا ہے. اللہ حافظ.